کے لیے پہلے انہوں نے ہمارے علماء کو تقسیم کیا، ٹھیک ہے، پیسے دے دے کے. ہاں میں ایسی مالٹا ہوں سر، میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ کن کن مدرسوں کی جگہ انگریزوں نے دی ہوئی ہے. میں بڑی اسٹڈی کی. جب یہ کام ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ایک قادیانی فرقہ پیدا کیا. صحیح بات. اور جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ساتھ ہو ادھر ہو، ان کے بچوں کو باہر لے گئے، سی ایس ایس کروا دیا، بار ایٹ لا کروا دیا، خرچے کیے. ہاں. اور معاشرے میں جب کبھی خرابی ہوتی ہے نا، اب جس کو ہم کہتے ہیں نا ان پڑھ بندہ، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ انگوٹھا چھاپتے ہیں. ہاں صحیح بات. ٹھیک ہے نا. یہ جو ممتاز قادری آج لوگ کہہ رہے ہیں، مگر ہم تو عقیدت سے نام لیتے ہیں، ہمارا ایک ایمان ہے. پارلیمنٹ میں بھی میں نے کہہ دیا، لوگ کہتے ہیں پارٹی پالیسی میں سب سے بڑی پارٹی مدینے کی غلامی ہے، اس سے بڑی پارٹی اور قانون اور آئین کوئی شے بھی نہیں. کوئی شے. صحیح بات. جس کی خیرات میں سب کچھ ملا. صحیح بات. میں نے کہا اگر میرے والد کو کوئی برا بلا کہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو میرا والد کہے جن کے قدموں پہ میں قربان، تو ان کو اگر کوئی کہہ دے وہ قانون کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس دن میں بیٹھا تھا ناصر کے گھر، تو پوری میڈیا، وہ جاوید جیو والا، اچھا یہ بات شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی وہ غلط ہو گیا تھا کام. میں نے کہا جی کام بالکل ٹھیک ہوا ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دو چیزوں کو اکٹھا اسٹڈی کریں. میں نہیں جانتا ممتاز قادری. ہاں صحیح بات ہے. میرا جذبہ ہے، ایک عقیدت ہے، اس کو دیکھ رہا ہوں. اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمان اور یہودی آ گئے. مسلمان نے کہا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں آپ سے ریپیٹ کروانے آیا ہوں، ریویو کروانے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اس کے بعد پھر میں نے کہا اس وقت بھی اسٹیٹ موجود تھی، قانون موجود تھا. صحیح بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، انہوں نے فیصلہ لکھ دیا تھا. مگر سمجھنے والوں نے، محبت والوں نے اس کا ساری اتار دیا کہ اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کرواؤ گے تو یہی فیصلہ ہے. صحیح بات. تو میں نے کہا یہاں بھی توہین ہوئی. یہی فیصلہ اس قاضی کے اس میں تھا. بات یہ کرنی تھی کہ جب یہ مسئلہ ہوا تو پھر انہوں نے قادیانی پیدا کی. اس کی پوری ہسٹری پڑھے نا. سیالکوٹ میں ڈی سی آفس میں کلرک تھا. کہاں سے اس کو لیا، کہاں سے اس کے ساتھ ایک بندہ لگایا حکیم نور الدین، کہاں سے وہ ہوا. مگر پھر انہوں نے، غریب سے بات ہو رہی تھی، غریب جہاں کھڑا ہو جاتا ہے نا، لاکھ اس کو آپ کہیں میں تمہیں پلازا کھڑا کر دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا، اپنے دین کو بدلو یا عقیدے کو وہ نہیں بدلو. غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس لیے مثال دی کہ صرف ایک تقریر سنی، ان کا کیا بات ہے، اسے کہا ہم جو حاضر ہیں. جب بھی معاشرے میں حملہ ہوتا ہے نا، پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح بات. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، کراؤڈ ہے پورا، یادگار پہ اکٹھا ہو گیا، کراچی اکٹھا ہو گیا. یہ پورا پروگرام ہے جس کو آج لوگ سمجھ نہیں پا رہے. یہ سمجھیں گے تب جب ان کی نیا ڈبو کے وہ چھوڑ دیں گے. صحیح بات. میں نے اس دن کہا، میں نے کہا میں تو وہی چہرے دیکھ رہا ہوں جو سلیمان تاثیر کے قتل ہونے کے بعد اس کے گھر کے بعد چراغاں کر رہے تھے، وہ یادگار پہ مجھے نظر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ہمیں کسی انصاف سے، کسی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے. گھبرائیں ہم تب کہ اس کے پیچھے حق کا کوئی میسج ہو. صحیح بات. اس کے پیچھے جو میسج ہے، میں میاں صاحب کو کہا تو ایسے ہو گئے، کہتے تم کیسے کہتے ہو کہ، میں نے کہا اگر آپ حق پہ آپ کیوں گھبرائیں، ہم کیوں جلسوں سے گھبرائیں. مجھے پتا ہے کہ آپ نے اپنا تن من دن میں، آپ کی آنکھوں میں 2 دفعہ زندگی میں آنسو دیکھے. ایک میں نے کہا جب میاں صاحب کو ہم نے، بڑے میاں صاحب کو جہاز میں رکھا تو آپ افسردہ تھے اور جہاں سے آنسو گرے. اور ایک دفعہ میں نے کہا پیپلز پارٹی کے سینیٹر رفیق شیخ کے بیٹے کو ڈاکو گولی مار گئے تھے تو آپ ہزار افسوس کر رہے تھے اور صاف ٹیشو سے کہ آپ کا جو 8 سال بیٹا مار دیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کے دل میں ایک تڑپ ہے، اور آپ جب بھی دعا کراتے ہو کہتے ہو صدر پاکستان کے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ حق میں ہیں. مجھے دوسری سائڈ پہ وہ قوتیں نظر آ رہی ہیں جن قوتوں نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی. میں کہا فتح آپ کی ہوگی. آپ 313 کے ساتھ نکل رہے ہوئے بھول جائیں کہ یادگار پہ جلسہ ہو رہا ہے یا کراچی میں ہو رہا ہے. میں نے کہا 97 میں آپ کے پاس کیا تھا، کاکڑ خلاف، صدر خلاف، معین قریشی خلاف. ٹھیک ہے نا جی. 2 تھا ایک سیر کے ساتھ آپ بیٹھتے اور اسی فوج کے ہاتھوں الیکشن ہوئے. عقیدے ایمان کی بات ہے، خیرات کی بات ہے. جب ہم مدینہ پاک سے ٹیک آف کیا، 2 جہاز گئے، ایک میں گاڑیاں رکھی ہیں، ایک میں، تو وہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے ادھر ہی پیدا ہوئی، تو وہ باہر کھڑی کہتی ہے بائے بائے یا رسول اللہ، بائے بائے. ٹھیک ہے ٹاٹا. میں نے میاں صاحب کو کہا ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ
میرے والد صاحب آپ کے گھر آئے، مانسرا سے آتے ہیں، سردیاں آپ کے پاس گزارتے ہیں، پتہ چلے آرام سے نکلے ہیں کسی اور کے گھر چلے گئے ہیں، ادھر سے مانسرا چلے گئے، آپ ہر دفعہ جب ان کو سی آف کرتے ہیں بٹھاتے ہیں گاڑی میں، میں نے کہا مہمان 8 سال ان کے خیرات ادھر سے آج عزت کے ساتھ بھیج رہے ہیں، 2 جہاز ہیں، ایک میں گاڑیاں بلٹ پروف کھڑی ہیں، ایک میں سامان ہے، اور میں کہا جس دن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوتا تھا جس جہاز میں آئے اس میں ہی جائیں گے، دیکھ لیں وہی سعودی ایئر لائن لگی ہوئی ہے، اور میں نے کہا یہ چیک کر لیں وہی نمبر ہوگا جس پہ آپ آئے تھے۔ بات عقیدے ایمان کی، صحیح بات، ٹھیک ہے، یہ لوگ میاں صاحب کے ساتھ بڑا رہے، ان کو بڑا پیار کیا، فرید صاحب کو تھپکی رکھی، ان کو چیئرمین سی ڈی اے لگایا، چیف سیکرٹری لگا رہے تھے، جی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اگر آپ کو جیل نواز شریف سے دور نہیں کر سکی نا، صحیح بات، اس تکلیف گزاری آپ نے، سب سے زیادہ تکلیف گزاری، صحیح بات، اور آج پھل کھانے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ، مگر اس وقت آپ کہتے ہو چھٹو جی نواز صاحب، جب بندہ یہ کہے نا باپ کو بندہ نہیں چھوڑ سکتا، صحیح بات، اسی طرح لیڈر کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ باپ کی کہ جی میرے باپ نے میرا فون نہیں سنا میں اس کو چھوڑ دیا، ہمارا چیف پروٹوکول تھا نا نیوی کا کمانڈر، ہاں اس کو جب وہ گیا تو میں نے اس کو گالیاں دے دی،